جی السلام علیکم، بسم اللہ۔ عبدالقادر عمر 45 سال شادی شدہ۔ شیخ محترم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی آگے چلیں۔ شیخ محترم میں نے حلال جانور کی کوئی ہڈی دے رہا ہے جس میں سے گودا نکال رہا ہوں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوں، اور اس سے تھوڑی دیر کے بعد امام کعبہ ایک تو دیر سے میری ملاقات ہوئی اور 3 نمازیں اس کے پیچھے میں نے پڑھی کسی مسجد میں۔ یہ خواب یہ خواب کب آئی آپ کو؟ یہ شیخ محترم کوئی 6 سے 7 دن پہلے کی بات ہے۔ اوکے، اب سے 15 دن سے لے کر اب تک آپ کے جوڑوں میں دردیں رہتی ہیں یا گھٹنوں میں دردیں رہتی ہیں؟ جی شیخ محترم۔ وہ شو ہو رہی ہیں علم میں، اور آپ کو چاہیے کہ یہ بونگ پائی لگاتے ہیں نا، یہ کچھ صبح ناشتہ لگاتے ہیں باہر ہوٹلوں میں، جی کوئی چنے لگاتا ہے، کوئی بونگ پائی لگاتا ہے، کوئی اس میں ایک مک والی اور وہ گودے والی ہڈی ہوتی ہے، نلیاں کہتے ہیں اسے۔ جی آپ اس کا ناشتہ کیا کریں، کوشش وہ ان کے پاس وہ اگر کسی نے پہلے بتایا ہو کہ بھائی میرے لیے نلیاں رکھ دینا جی تو وہ رکھ دیتے ہیں، آپ شوربے میں وہ ڈال کر دیتے ہیں، نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ انسان اس کا ناشتہ کرتا ہے۔ آپ 5-7 دن تو یہ لازمی کھائیں۔ نمبر 1، آپ یہ ڈرائی فروٹ ہے یہ کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ لینی ہے گوند کتیرا جانتے ہو؟ جی جی شیخ محترم، جی جی یہ گوند کتیرا ٹھنڈا ہوتا ہے، رات کو بھگونا ہے، صبح آپ نے لینا ہے اور دودھ میں، اور وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور آج کل سردیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا وہ سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے بولا کہ ساتھ آپ نے ڈرائی فروٹ لینا ہے، اور اس چیز کے ساتھ ہی آپ نے ناشتہ کرنا ہے، آپ کی پرابلم دور ہو جائے گی۔ وہ گودے کی کمی پیشی سارا کچھ اس طرح کو مسئلہ ہے، اللہ آپ کا معاملہ سنوارنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ آپ خواب کے اندر وہ دیکھ رہے، آپ وہ نکال رہے ہو، آپ کو وہ نکالتے ہوئے دکھایا گیا ہے گودا۔ جی یہ وہی ہے جو نلیاں ہوتی ہیں جو ناشتے میں لوگ لیتے ہیں۔ آپ وہ شروع کریں، آگے آپ کی زندگی میں خیر اور ترقی نظر آ رہی ہے، اور خیر والا سفر نظر آ رہا ہے، اور حرمین شریفین کی زیارت کرو گے انشاءاللہ۔ خواب کی تعبیر بیان کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ، السلام یہ جو علیکم۔ دردیں ہیں یہ اس وجہ سے ہیں، سمجھ لگ گئی بات کی؟ جی شیخ محترم، ایک اور بات عرض کرنی تھی جی کہ میں آپ کا پرانا لسنر ہوں، اور میری کل میں نے کوئی 50 مرتبہ ملائی بھی نہیں ملی تھی، پھر ایک آپ نے نقطہ بتایا تھا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی سائنا و بارک لنا فی بدنا۔ جی میں نے ابھی 3 بار پڑھ کے فون پہ دم کیا ہے، اور آپ کی کال لگی۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ آپ کے علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی صحت میں۔ آمین آمین آمین، دعاؤں کی جی بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جو دعا بتائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ کال ملنا بھی ایک انسان کو رہنمائی ملے تو یہ بھی رزق کا حصہ ہے، یہ دیکھیں اس بات کا۔ جو انہوں نے دعائیں پڑھی ہیں کہ میں یہ دعائیں پڑھ کر میں نے آپ کو کال ملائی ہے، وہ ساری دعائیں ان کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، اور کسی بھی اہل علم کے ساتھ آپ لوگ کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہو، رابطہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی رزق کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر ان کی صحت کا ایک ایشو تھا جو سامنے شو ہوا، اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ کھائیں یہ پئیں، کیونکہ خواب کی تعبیر کے اندر گودے میں کمی اور یہ سارا کچھ نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو من جنس العمل چیزیں بتائی گئیں۔ وہ ایک انسان ہے، اس کی پنڈلیوں میں درد رہتا ہے تو وہ بکرے کے پائے کھائے گا۔ کئی لوگ اس سلسلے میں مرغیوں کے پنجے کھاتے ہیں۔ ایک انسان کے دماغ کی پرابلم ہے، وہ بکرے کا دماغ جو ہے نا وہ مغز وہ کھائے گا۔ ایک انسان کی کمر میں درد رہتی ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ پٹھ کا گوشت ہے، وہ اس کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح ان کا جو مسئلہ تھا گودے کا مسئلہ تھا، اور ہم گوشت کا وہ گودے کا حصہ جو نہیں ہے وہ انسان کو استعمال کرنی چاہیے، اور جو کسی کے لیے کوئی علاج ریکمینڈ کرتا ہے ساتھ اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، چیزیں زیادہ گرم نہ ہو جائیں زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائیں، تو اس کو بیلنس کر کے پھر چیزیں بتانی ہوتی ہیں۔ یہ جو میں نے بتایا اس کے بارے میں گوند
कतीरा, उसके बारे में जो कुछ मैंने बताया है वो भी गुर्दे को बढ़ाने का बायस बनता है, लेकिन वो होता ठंडा है, उसको कभी भी अकेले नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ड्राई फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए उस इंसान के लिए जो यूज टू नहीं है। मुझे तो जो मर्जी खिला दोगे तो मैं तो हर चीज़ का आदी हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बॉडी का स्टेमिना ऐसा किया हुआ है कि कुछ भी खा लूँ तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो इंसान को जो भी प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से उसी हिस्से का गोश्त बकरे का इंसान खाएगा तो शिफा पाएगा इंशाअल्लाह। ये एक मेरे इल्म से फार्मूला है जो मैंने ना किसी से सुना, ना किसी किताब से पढ़ा, ना कुछ और। बारकल्लाहु फीकुम।